مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مثنوی میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں ایک سپیرے کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک سپیرا تھا جو سانپوں کی تلاش میں جنگل، بیابانوں اور صحرا میں مٹی اور خاک چھانکتا رہا۔ بالآخر ایک جگہ جا کر اس کو ایک بہت بڑا اژدہا ملا۔ اژدہا چونکہ مرا پڑا تھا، اس نے مردہ سمجھ کے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس نے اپنے بہت بڑے تھیلے اور بوری کے اندر ڈال کے وہ شہر میں لے آیا۔ اب جب شہر میں اژدہا لے کے آیا اور لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ تو امٹ پڑے، اور لوگوں نے کہا کہ جا کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا وہ اژدہا ہے۔ اب وہ اژدہا ایسا تھا کہ جو سردی کی شدت کی وجہ سے جو بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کو ہوش کچھ نہیں رہا تھا، وہ سو گیا تھا، تقریباً اس کو ساکن ہو چکا تھا۔ اب جب سورج کی تپش اور دھوپ کی کرنیں اور اس کو حرارت کچھ ملی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سارے لوگ بھاگنے لگ گئے۔ سب سے پہلے بھاگنے میں سپیرا تھا، اور چونکہ سپیرا جب بھاگنے لگا، یہ چونکہ اس کے قریب تھا، تو اژدہے نے اپنا منہ کھول کے سب سے پہلے سپیرے کو ہی منہ کے اندر دے دیا اور اس کو نگل لیا۔ پھر ایک قریب مکان سے گزرا تو وہاں سے اس نے اس زور سے اس مکان کو لپیٹا کہ اس سپیرے کی ہڈیوں کا کچومر بن گیا۔ اسی طرح وہ تباہی پھیلاتا رہا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا نفس ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہمارا نفس دب جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے، وہ مر چکا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ نفس کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ گناہ پر دوبارہ ابھرتا ہے۔ تو بار بار نیکی کرتے رہیں، بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، کہ یہی وہ ذات ہے کہ جو نفس کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ نفس اس کے علاوہ کچھ بھی کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ دو ہی چیزیں ایسے ہیں کہ جن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں سے بچائے۔ اور آپ علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر، اور خود صحابہ کرام نے ان کی تربیت ایسی فرمائی کہ وہ ان کی تعلیمات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفس سے پناہ مانگنا اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنا ان نے تعلیم شاہ فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 13ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی گواہی نہیں دیتا، کہ نفس کا کام ہی تو گناہ پر ابھارنا ہے۔ اللہ کی مقدس اور پاکیزہ برگزیدہ شخصیت سیدنا یوسف علیہ السلام جیسے اعلیٰ پائے کے نبی وہ کہہ رہے ہیں کہ نفس کے بارے میں وہ کہہ سکتے کہ نفس کا تو کام ہی گناہ پر ابھارنا ہے۔ تو میرے بھائیو، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ جو بخشے آئے ہیں وہ اپنے نفس کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، اور ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے اور نفس امارہ سے بچنے توفیق نصیب فرمائے۔ نفس و شیطان کے شرور سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔